جسٹس عمر عطا بندیال نے آج ملک کے 28ویں چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ یہ بہت اہم موقع تھا، اس لیے اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، کابینہ کے کلیدی اراکین، پاکستان کی اہم ترین VVIPs اس موقع پہ موجود تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر 2023 یعنی 1 سال 7 مہینے 14 دن اس عہدے پہ فائز رہیں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کا جو دور اقتدار ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے آس پاس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ میں جسٹس عمر عطا بندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین۔ آج حلف تو اٹھا لیا، مگر یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک منقسم سپریم کورٹ کی سربراہی مل رہی ہے۔ نظام انصاف پر عوام کا اعتماد کچے دھاگے سے بندھا نظر آ رہا ہے۔ نظام عدل 21 لاکھ سے زائد کیسز کے حصے میں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز میں نظریاتی تفریق کا تاثر بھی کافی مضبوط ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس اور نظر ثانی اپیل کی سماعت کرنے والے بینچز کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال نے ہی کی تھی۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نواز شریف کی نااہلی کو تاحیات قرار دینے کا فیصلہ تحریر کیا تھا، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے متفقہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اب جسٹس عمر عطا بندیال ایسی صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں جب پاکستان کے نظام انصاف کو ان گنت چیلنجز کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا 51,766 مقدمات آج سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہدایات اور احکامات کے منتظر ہیں، جبکہ پاکستان کی 5 ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں میں تقریباً 21 لاکھ زیر التوا کیسز کا انبار لگا ہوا ہے، جس پر عدالتی پالیسی متعین کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ صرف زیر التوا کیسز کا بوجھ ہی نظام عدل کا سردرد نہیں، بلکہ اعلیٰ عدلیہ میں نظریاتی فاصلے اور فکری اختلاف بھی جوڈیشل سسٹم کا اہم چیلنج ہیں۔ مثال کے طور پر سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد اور نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اعزاز میں پرسوں عشائیہ دیا گیا تو اس میں مستقبل کے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شرکت نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے نائب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی 7 رکنی بینچ اور پھر نظر ثانی کی اپیلوں کی 10 رکنی بینچ کی سربراہی کی۔ نظر ثانی اپیل میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دینے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل نہیں تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کو درپیش قانونی معاملات میں سیاست سے تاحیات نااہلی پر نظر ثانی کی پٹیشن بھی ہے، جس کو رجسٹرار آفس نے فی الحال اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دینے کا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ہی تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالت عظمیٰ سے از خود نوٹس یعنی آرٹیکل 184(3) کی تشریح کی استدعا کر رکھی ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک کیس میں از خود نوٹس لینے کی کارروائی کو جسٹس عمر عطا بندیال کی لارجر بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت میں ہی تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ معاملات الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ میں حتمی اور فیصلہ کن نتائج آنے کا امکان ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کو پہلے ہی سال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں 4 ججز کی نامزدگی کی سفارشات بھیجنی ہوں گی، جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بلحاظ سینیورٹی ججز کو نامزد کرنے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ججز کا احتساب کرنے والی سپریم جوڈیشل کونسل کے بیک وقت رکن ہیں۔ پچھلے مہینے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج محترمہ جسٹس عائشہ ملک کی نامزدگی کی حمایت کرنے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس تعیناتی کی مخالفت کرنے والے اراکین میں شامل تھے۔
ویسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نسبتاً ایک نرم گو، تحمل مزاج اور دھیمے لہجے والے ایک منصف کی شہرت رکھتے ہیں، لیکن پرسوں سپریم کورٹ بار کے عشائیے سے خطاب میں انہوں نے ناقدین کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنقید آپ ضرور کریں لیکن فیصلوں پر کریں، منصف پر نہ کریں۔ کل اپنے پیش رو جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں جسٹس عمر عطا بندیال نے متنبہ کیا کہ فیصلوں پر تنقید کی جگہ ججز کو بدنام کرنے والے ہمارے ایکشن سے پہلے سوچ لیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے حلف اٹھا لیا ہے، اپنا منصب سنبھال لیا ہے۔ یہ ویسے بھی یہ اگلے 1 سال 7 مہینے سے زیادہ کا جو عرصہ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہوگا جب جسٹس عمر عطا بندیال اپنی مدت مکمل کریں گے۔ اسی وقت پاکستان کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی حکومت، وہ بھی اپنی مدت مکمل کرنے والی ہوگی، اور یقیناً ایک پورا ماحول ہوگا تبدیلی کا پاکستان میں اس وقت جب جسٹس عمر عطا بندیال اپنی مدت کے اختتام کی جانب گامزن ہوں گے۔ پاکستان کے نظام انصاف سے پاکستانیوں کی امیدیں کتنی وابستہ ہیں، کتنی توانا ہیں، یہ سب واقف ہیں اس سے، اور دوسری جانب پاکستان کے نظام انصاف میں پھنسے ہوئے 21 لاکھ سے زائد کیسز جناب جسٹس عمر عطا بندیال سے تیز انصاف کی اور منصفانہ معاملات کی توقع رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی کس حد تک پوری ہوں گی، تمام معاملات پہ ہم نے دعوت دی بات کرنے کے لیے پاکستان کے نامور ممتاز سینئر قانون دان محترم بیرسٹر عابد زبیری کو۔ بیرسٹر صاحب رکن بھی ہے پاکستان بار کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری صاحب۔ یہ جو پس منظر ہم نے بیان کیا، پھر آگے جو ہم نے پیش منظر رکھا، یہ بہت ہی دلچسپ زمانہ ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے لیے، جبکہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اپنا عہدہ سنبھال چکے ہیں ایز چیف جسٹس آف پاکستان۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ بڑے خاص موقع ہے جب یہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے حلف اٹھایا ہے پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس کا۔ ان سے وکلا برادری اور ملک کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے وجہ فرمایا، آپ کا جو پہلے بات کی گئی کہ اس کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے جوڈیشری میں بھی، اور پھر زیر التوا مقدمات کا بھی انبار لگا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا۔ سب سے پہلی بات میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں تقسیم ہوتی ہے، نظریاتی تقسیم ہوتی ہے، ججز بھی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کورٹ دیکھ لیں، ایون یو ایس سپریم کورٹ میں کبھی لبرلز کی میجورٹی ہو جاتی ہے، کبھی کنزرویٹیوز کی ہو جاتی ہے۔ اس سے عدل پہ فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں فیصلہ جج کو اپنی قانون کو، انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اس کو اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلافی نوٹ بھی لکھا جاتا ہے، اس سے جوڈیشری مضبوط ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر معاملہ یہ ہے بیرسٹر صاحب، تھوڑا سا فرق یہ ہے، بالکل آپ نے صحیح مثال دی یو ایس سپریم کورٹ کی لبرل کنزرویٹو نظریاتی تقسیم ایک معمول کی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا معاملہ تھوڑا فرق ہے۔ یہاں پر تو ججز کے مقدمات ہیں، ان کے یعنی کہ تنازعات جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے کا پورا پس منظر ہمارے سامنے ہے۔ وہ بینچز جنہوں نے سماعت کی، وہ جسٹس عمر عطا بندیال اس کی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے، اور اس دوران بہت کچھ ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے اور جو نظریاتی تقسیم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہو۔ دیکھیں کامران صاحب، دیکھیے بالکل انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان نے بالکل اس کی سربراہی کی تھی، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ کیس ان کے سامنے آیا ان کو فیصلہ کرنا تھا، ان کا ایک ویو تھا، انہوں نے دے دیا، اس کی ریویو ہوا، ریویو میں اس کی جو کچھ فائنڈنگز تھی وہ ختم کر دی گئیں۔ تو اس سے میں نہیں سمجھتا تقسیم ہے، یہ عام چیز ہوتی ہے کہ ججوں کا اپنا ایک ویو تھا، ریویو میں اس کو بدل دیا گیا اس ویو کو۔ تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ تقسیم اس طرح سے جس طرح سے اخباروں میں یا ٹی وی پہ اچھا اس سے ایک عام آدمی کا پھر بھی تعلق نہیں ہے بیرسٹر صاحب۔ ہمیں تو ہے یہ کہ یہ جو 21 لاکھ کیس جو زیر سماعت مقدمات، ان کا ڈھیر، ان کا انبار، نچلی عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک اس میں مسلسل اضافہ، اور کوئی بھی جو چیف جسٹس ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی، اس پورے نظام کو جس طرح سے ہلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کا نظام انصاف پر اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے دور جو ہے جناب جسٹس عمر عطا بندیال کا، اس میں کتنی ہم پیش رفت دیکھیں گے؟ کیا یہ جو اصل مسئلہ ہے قوم کا وہ اس کی طرف کچھ پیش رفت ہوگی ان کے دور میں؟
دیکھیں سب سے بالکل ہوگی، آپ نے صحیح فرمایا کہ بڑے تحمل سے کیس سننے والے یہ بڑے اچھے جج ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سپریم کورٹ ان کی سربراہی میں اور پوری جوڈیشری ان کی سربراہی میں بہت آگے جائے گی. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد اگر متزلزل ہو گیا ہے جوڈیشری میں، اس کی ایک وجہ جو نیگیٹو اٹ موسٹ رسپیکٹ، جو ایک منفی تاثر اخباروں میں یا ٹی وی پہ دیا جاتا ہے ججوں کے بارے میں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ لوگوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو آپ ہمیشہ ان فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے اندر جو بعض دفعہ فیصلے نہیں ہوتے یا ہوتے. آپ وہ نہیں بتاتے کہ ہر روز یہ ججز بیٹھ کے وکلا ہم سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ججز روز سارے کتنے کیسوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ڈسپوزل کی کبھی بات نہیں کی جاتی انفارچونیٹلی. دیکھیے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، دو تین چیزیں کرنی ہوں گی. ایک چیز ہے کہ ججوں کی تعداد آپ کو بڑھانی ہوگی. جب تک آپ کی ججوں کی تعداد نہیں ہوگی کیس التوا میں ہی رہیں گے. ایک جج ہے وہ کتنے کیس کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک دن میں، کہ اس کو سننا بھی ہے، شہادتیں بھی ریکارڈ ہونی ہے، پھر اس کے بعد فیصلے کرنے اور انصاف کے ساتھ. تو یہ اس پہ ایک جج پہ کتنا بوجھ ہوتا ہے آپ یہ بھی دیکھیں. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ججوں کو بڑھائے. اضافہ ہو رہا ہے بیرسٹر صاحب، یہ کیسے پاکستان میں نظام انصاف چلے گا جہاں پر ہر چیف جسٹس کے دور میں جو ہے وہ 10-20 ہزار کیسز جو ہے وہ زیر التوا بڑھ جاتے ہوں، بلکہ اور صرف سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں جو ہے کئی لاکھ بڑھ جاتے ہوں. آفٹر آل یہ ایک شدید تشویش کی بات ہے نا. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں، اس میں بہت سارا آپ کو پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری اسٹڈیز موجود ہیں اور میری درخواست ہوگی کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اور وہ سب یا پاکستان لا کمیشن سے کہ وہ بیٹھ کے ان کو دیکھیں جو اسٹڈیز کی گئی کہ کس طرح ان زیر التوا مقدمات کا اور جلدی انصاف کا کس طرح سے نظام مرتب کیا جائے. اگر یہ اسٹڈیز پہ کام ہو جاتا اور یہ امپلیمنٹ ہو جاتا، کیونکہ دیکھیں آپ کا سول پروسیجر کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ بہت پرانا ہو گیا، ابھی اس میں کچھ امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں. تو اب میں یہ کہوں گا کہ ان سب کو کیا جائے تو اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پھر وکلا کے اندر ایک رجحان جو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایڈجرنمنٹس دی جاتی ہیں. اگر اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور کیس کا فیصلہ ہو جائے. زیادہ تر کیسز جو ہوتی ہیں اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں، مین کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، انجنکشن کی اپلیکیشن مختلف اپلیکیشنز پہ. اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں اگر ان چیز پہ غور کیا جائے، اپنا جوڈیشل سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت فائدہ ہوگا. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوگی وہ اگر یہ جو آپ نے دیکھا پٹیشنز بھی داخل ہوتی ہیں، یہ 184(3) کی سو موٹو پاور کو کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے سر. کہ اگر جو بعض دفعہ ان کیسوں کے اگر 184(3) میں بہت سارا وقت جو عدالت کا ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے ان قسم کے مقدمات کو نپٹانے جو آئین میں ہے، اور بے شک مقدمات کو کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کے حساب سے دیکھنا. جی بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک معزز بیرسٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آپ کی توقعات کیا ہیں جسٹس عمر عطا بندیال سے، اور جو ان کا جو پیشہ ورانہ پس منظر ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی سینئر رکن وہ رہے پاکستان کی بینچ کے، سپریم کورٹ کے بڑے تجربہ کار قانون دان ہیں. اس پورے پس منظر میں آپ کی توقعات ہیں اس سپریم کورٹ سے جس کی قیادت اب جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ عمر بہت شائستہ شخصیت ہے اور شائستہ گفتار ہے، سنجیدہ ہے، اور قانون کے میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ براڈر ایک آدمی کا پرسپیکٹو ہوتا ہے، لیکن اس پرسپیکٹو میں اگر آپ کسی ایک شعبے پہ فوکس آپ کی آنکھ کرتی ہے تو وہ عمر بندیال صاحب کی یہ he is a focused person. So ان کا he will bring a good مطلب اچھی وائبز آئیں گی ان کو ساری، ان سے بار کو بھی اور عوام کو بھی. ایک ڈیسنٹ کوئی خاص کنٹروورسی میں نہ پھنسنے والا، کوئی ایڈونچرزم نہ کرنے والا، ٹھہری ہوئی طبیعت کا. یہ تو آپ کا پیمانہ کیا ہوگا جس سے آپ مطمئن ہو، جس پہ آپ کو خوش ہو، آپ کے
وہ کن پیمانے وہ کیا پیمانے ہیں جن پہ کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال جب ایز چیف جسٹس آف پاکستان ان پہ پورے اتریں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کرائسس جو اس وقت سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ جس سے دو چار ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں باہمی طور پہ جج صاحبان کے درمیان. اور یہ میں آج نہیں، میں یہ 2 سال سے کہہ رہا ہوں کم از کم جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے اس دوران یہ اس کا سب سے بڑا اظہار ہوا 2-4 مقدمات میں اور واقعات میں جو بینچ پہ ہوئے. ایک اختلاف ہوا بہت بڑا پہلے ہو چکا تھا وہ اس میں یہ جو تلور کا کیس ہے تھا بلوچستان میں اوبارہ بسٹرز کا، تو اس سے ایک لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ بڑھتی گئیں باہمی غلط فہمیاں بھی اور رقابتیں بھی، اور وہ بڑی ٹینشن عدالت میں رہی ہے. اینڈ بندیال صاحب ول ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ان سے بہتر شخص ہو سکتا ہے جو ایسے ایک بہت سی گمبھیرتا میں عدالت کی عنان کو سنبھالے اور اس کو کچھ لیکن بیرسٹر صاحب پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں، یا پاکستان کی تو خدمت سب سے بڑی یہ ہوگی کہ جو پاکستانیوں کا نظام انصاف پر اعتماد جو ہے وہ ڈھیر نہیں تو متزلزل تو بہت بری طرح سے ہوا ہے، ایک باریک دھاگے سے وہ صرف جڑا ہوا ہے. کیا جسٹس عمر عطا بندیال اس پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے یا ٹرسٹ ہے اپنے نظام انصاف پر اس کو بہتر بنا سکیں گے؟ میرے خیال میں بہت جینوئن کوشش کریں گے، بنا سکیں گے کہ نہیں ان کے یہ کولیگز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور لیکن یہ کریں گے کوشش. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری یہ رائے رہی ہے، اور میں نے جب چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہو رہے تھے تو اور یوسف رضا پرائم منسٹر نے اعلان بھی کر دیا تھا، تو ہم بیٹھے اور یہ سوچنے کہ کیا کس طرح اب عدالت کو اور چیف جسٹس کو اس کو چلانا چاہیے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنا پاورفل چیف جسٹس جو صاحب پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، اور نہ آئندہ ایسا آئے گا جس کو 5 سال آگے بھی ٹینیور ہے. 5 سال 2009 کے بعد بھی ان کے 2 سال نکال کے بھی ان کے بھی 5 سال باقی تھے. میں نے کہا اتنا پاورفل جو کہ پوری آرمی چیف سے ٹکر لے کے اور پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو سے اور پھر چکر لے کے آ کے اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھا. تو اس میں ہمارا رائے یہ تھی کہ جو چیف جسٹس کا پہلا کام جو ہے سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا. جس طرح کہ آئی جی کا کیا کام ہے؟ آئی جی کا کام ہے کہ وہ پولیس ساری کو آرڈر اس کو بہتر کرے اس کی کارکردگی. ایک اریگیشن سیکرٹری کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ نہریں پانی ٹیل تک پہنچائیں اور مساوی اور بانٹ ہو ان کی اور صحیح منصفانہ ہو اور چوری نہ ہو. اب یہ چیف جسٹس کو ایک اپنے گھر کی اصلاح کرنے پہ زیادہ وقت دینا چاہیے. اب عمر صاحب میں یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو ایک دھڑک تھی ان میں افتخار محمد چودھری صاحب میں، اور جو آپ کو ثاقب نثار صاحب میں بڑی نظر آئی، خواجہ جواد خواجہ صاحب میں بڑی نظر آئی، کہ آپ نے ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے اپنے کندھے پر اور آپ سب کو ہی صحیح کرنے چلے. بھائی سب محکموں کو آپ صحیح کر لیں گے، پہلے اپنا محکمہ صحیح کریں. یہ بات ہے نا. یہ میرا خیال ہے کہ عمر میں if he is given an opportunity there will be میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، problems internal to the
सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूँ, पर मैं इसका अमीन हूँ कि बहुत ज्यादा है। और वो उनको बेसिकली हैंडल करने के लिए उमर के पास एक चीज है, वो इसकी शाइस्तगी है, वो इसकी धीमा मिजाजी। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है एतजाज साहब, इसकी तो हमने बड़ी किल्लत देखी है, माफ़ कीजिएगा, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कम अज़ कम नरम गो, शाइस्तगी और टेम्परामेंट्स का कंट्रोल, बड़ा फुकदान देखा, माफ़ कीजिएगा, हमने हालिया। उमर बंदयाल में सब वो है बड़ा। मेरे साथ हमने काम किया है, I have worked closely with him, and he is जिसको कहते हैं ना प्रॉपर एंड डिसेंट पर्सन। बहुत अच्छी बात, प्रॉपर एंड डिसेंट पर्सन आ गया, जो कि कानून पे भी महारत रखता है, इंटरेस्ट रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, अपनी उम्मीदों की और अपनी यकीन की गुफ्तगू कर रहे थे जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से। कमर खुदरती